سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے ھذا البلد، اس مکہ شہر کو، آمنا امن والا، واجنبنی اور دور رکھ مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان اس بات سے، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس شہر کو، مکہ شہر کو امن والا بنا دے اور میری اولاد کو شرک بدعت سے محفوظ فرما لے۔ ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس گمراہ کیے بہت سے لوگ، فمن تبعنی چنانچہ جس نے پیروی کی میری، فانہ منی وہ مجھ سے ہے، اور ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک تو بے شک تو، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کہ بتوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، لیکن جس نے میری پیروی کی، پیروی کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کے رکھ دیا ہے، ذاتی عملی طور پر بھی اور ذہنی عقائد کے طور پر بھی۔ ربنا ہمارے رب، انی اسکنتو بے شک میں نے بسائی ہے، من ذریتی اپنی اولاد، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو نہیں ہے کھیتی والی، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے کعبے کے قریب۔ ربنا ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، فجعل تو بنا دے، افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات اور تو رزق دے ان کو پھلوں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یا اللہ شکر ادا کریں، ایسے پھل دے۔ تو یہ مکے کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور عند بیتک المحرم سے بعد مفسرین نے اخذ کیا ہے کہ یہ دعا ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، مگر بیت اللہ تو ابراہیم کے وہاں جانے سے پہلے، بہت پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اور وہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دل مکے مدینے کے ساتھ ملا دے، مکے کے ساتھ۔ تو آج دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے کے لیے جائے، اللہ کے گھر میں وہ کوئی بھی نیکی کا کام۔ ربنا ہمارے رب، انی اسکنتو بے شک میں نے بسائی ہے، من ذریتی اپنی اولاد۔ اچھا، ربنا ہمارے رب، انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما تخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ اور نہیں چھپتی اللہ پر، من شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہب لی جس نے عطا کی مجھے، علل کی بڑی بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء البتہ خوب سننے والا ہے دعا کو۔ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے عطا کیے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں کیے جا رہے ہیں، کبھی کیسی دعا، کبھی دعا۔ تو آگے دعا کی، ربی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ قائم نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا میرے رب تقبل دعا تو قبول فرما میری دعا۔ ربنا میرے رب اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدی اور میری اولاد کو بھی، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب حساب کے دن سے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا اور ہرگز نہ آپ گمان کریں اللہ کو بے خبر، اما اس سے، یعمل الظالمون جو عمل کرتے ہیں ظالم، انما یؤخرہم یقیناً وہ تو مہلت دیتا ہے، یومن اس دن تک، تشخص فیہ الابصار کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں ان کی آنکھیں۔ تو ہرگز اللہ کو یہ نہ گمان کریں کہ وہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور قیامت کے دن ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں، مہتین وہ دوڑ رہے ہوں گے محشر کی طرف، مکنی رؤوسہم اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سر کو، لا یرتد الیہم طرفہم نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، وافدتہم ان کے دل، ہواء عقل و شعور سے، وانذر الناس اور آپ ڈرائیں لوگوں کو،
یوم اس دن سے یاتی کہ آئے گا اس دن العذاب عذاب، فیقول الذین ظلموا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا ہمارے رب اخرنا ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب قریب کی مدت تک، نجب دعوتک ہم قبول کریں گے تیری دعوت، ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ آوا تو کہا جائے گا کیا لم تکونو نہیں تھے تم، اقسم تم نے قسمیں کھائی من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال، وسکنتم اور تم آباد تھے، فی مساکن الذین ان جگہوں پر ظالموا انفسہم کے ظلم کیا آپ کے نفسوں نے۔ تو یعنی تم لوگ اس عرب، یمن، عراق، مصر وغیرہ میں رہ رہے تھے جہاں تم سے پہلے عاد، سمود، قوم لوط، فرعون وغیرہ رہتے تھے، ان کے گناہوں کی سزا میں ہم نے ان پر عذاب نازل کیے۔ اچھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور ہم نے بیان کیا تمہارے لیے، کیف فعلنا اور کیسے ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا تحقیق انہوں نے مکر کیے تھے، مکرہم اپنے مکر، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ان کا مکر، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اور تھے ان کے مکر، لَتَزُولَ ہل جاتے بوجہ ان مکروں کے، الجبال پہاڑ، یعنی کہ ایسے ایسے مکر کرتے اللہ اکبر کہ پہاڑ ہل جاتے۔ فلا تحسبن اللہ تو ہرگز نہ گمان کریں، مخلف وعدہ رسلہ کے خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں کے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز نہایت غالب ہے، ذو انتقام اور انتقام والا ہے۔ یوم جس دن تبدل الارض بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض اور زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا اور وہ سامنے ہوں گے، للہ اللہ کے، الواحد جو ایک ہے، القہار بڑا زبردست ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یوم دن اس دن، مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم ان کی قمیضیں ہوں گی، من قطران گندک کی، وتغشی وجوہہم اور ڈانپے گی ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ تو یہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے برے کیے ان کے لیے سزا ہے، بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس تو یہ قرآن جو ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں لوگ، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ جان لے، انما هو الہ واحد کہ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجر مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں۔ الف لام را اللہ عالم بمرادی، تل کا یہ آیات الکتابی کتاب کی آتے ہیں، وہ قرآن مبین اور واضح قرآن کی، یہ کتاب اور واضح کتاب کی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ ربما بسا اوقات یود الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ ہوتے مسلمان، یعنی کہ یہ صورت مکی ہے جب مسلمان ہر طرح کمزور اور مغلوب تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جب یہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، مگر وقت نکل جانے کے بعد ان کی خواہش انہیں کام نہیں آئے گی، کسی کام نہیں آئے گی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلم نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کفار کہیں گے پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ نے اسے سنے گا اور
جو اہل قبلہ میں سے ہوں گے ان کے متعلق حکم دے گا اور وہ نکال لیے جائیں گے۔ تو جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلم ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکل جاتے جیسے یہ نکلے ہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا، پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ السنہ لابن ابی عاصم اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2943 علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو درست کہا۔ تو آگے فرمایا ذرہم، آپ چھوڑ دیجیے ان کو، یاکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور وہ فائدہ حاصل کریں۔ آپ ان کو چھوڑ دیجیے، وہ کھائیں اور وہ فائدہ حاصل کریں۔ ویلہم العمل، الغفلت میں ڈالے رکھے انہیں العمل، لمبی امیدیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم، اس حال میں کہ اس کے لیے لکھی ہے مقررہ میعاد لکھی ہے۔ تو ویلہم العمل کے بارہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک لکڑی گاڑی، پھر ایک اس کے پہلو میں گاڑی، پھر تیسری اس سے دور گاڑی، پھر کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اجل موت ہے، اور وہ آرزو ہیں، وہ آرزو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے رسول سے پہلے اس کے رستے میں اجر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل، تو امت کے اول کی درستگی زہد یقین کے ساتھ ہے، اور اس کا آخری حصہ بخل اور امید کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ تو یہ سلسلہ سیاح کی حدیث نمبر 3427 ہے۔ ما تسبق من امت، نہیں نکل سکتی کوئی بھی امت اجلها اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، پیچھے۔ تو جب موت کا وقت آ گیا یا عذاب کا وقت آ گیا تو کوئی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ قالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، نازل کیا گیا اس پر ذکر، یہ قرآن، انک لمجنون، یقیناً آپ تو دیوانے ہیں۔ لو ما تاتنا، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں تھے، کہ فرشتے سامنے آ کر گواہی دیں۔ تو یہ ہر نبی کو، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مطالبے کیے گئے ہیں۔ انا بے شک ہم نے نازل کیا ہے الذکر، قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اسی کے ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب قرآن کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، حدیث کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ قرآن کا بھی ایک لفظ نہیں بدلا جا سکتا، حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محدثین رکھے ہیں جنہوں نے حق اور باطل کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، ہم نے پہلے گروہوں میں بھی بہت سے رسول بھیجے۔ تو شیعی کے شیعت ان کی جمع ہے، معنی ہے لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک طریقے اور مذہب پر متفق ہو۔ وما تاتیہم، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ استہزاء کرتے رہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ مذاق کیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کذالک، اس طرح، نسل کو ہم داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ نہیں مان لاتے اس کے ساتھ، وقد، اور تحقیق، خلط، گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، ولو فتحنا، اگر ہم کھولتے، علیہم، ان پر، باباً، ایک دروازہ، من السماء، آسمان سے، فظلوا فیہ یارجون، وہ ہو جاتے اس میں چڑھنے والے، لقالوا، تو وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ بند کر دی گئی ہماری نظریں، بل نحن قوم مسحورون، تحقیق ہم جادو کیے ہوئے قوم ہیں۔